قلعہ روہتاس 16ویں صدی کا ایک خوبصورت قلعہ ہے جو پنجاب کی تحصیل دینا کے قریب واقع ہے۔ یہ قلعہ خاص طور پر جنگی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس وجہ سے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ قلعہ زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے۔ تو آئیں میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ اس قلعے کو بنانے کا مقصد کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ اتنی دور یہ اتنا بڑا قلعہ تعمیر کیا گیا۔ یہ قلعہ شیر شاہ سوری نے ایک پنجابی بادشاہ سلطان سارنگ گکھڑ کی مزاحمت کو روکنے کے لیے بنوایا تھا۔ مغل بادشاہ بابر کی وفات کے بعد شیر شاہ سوری نے بادشاہ ہمایوں کے مخالفین کو جمع کیا اور 2 جنگیں جیتنے کے بعد شیر شاہ سوری تخت پر بیٹھ گیا۔ شیر شاہ سوری کے تخت پر بیٹھنے کے بعد بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچانے کے لیے افغانستان بھاگ گیا۔ شیر شاہ سوری کو اگر کسی بادشاہ سے خطرہ تھا تو وہ تھا سلطان سارنگ گکھڑ۔ سلطان سارنگ گکھڑ ہمایوں کا حامی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہندوستان پر مغلوں کی ہی حکومت ہو۔ شیر شاہ سوری نے سلطان سارنگ گکھڑ کو پنجاب کی حکومت دینے کا وعدہ کیا، لیکن سلطان سارنگ گکھڑ نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ اسی مقصد اور اسی وجہ سے شیر شاہ سوری نے سلطان سارنگ گکھڑ اور مغلوں سے لڑنے کے لیے یہ خوبصورت اور مضبوط قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ شیر شاہ سوری اس قلعے کی تعمیر کے دوران راجپوتوں سے راجستھان میں جنگ کرتا ہوا زخمی ہوا اور اس قدر برا زخمی ہوا کہ اس دنیا سے چل بسا۔ شیر شاہ سوری کو یہ قلعہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ خوبصورت قلعہ 1171 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید حصہ اس کی دیوار ہے، جس کی لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ اس دیوار کو قلعے کا مضبوط ترین دفاعی انحصار سمجھا جاتا ہے۔ اس قلعے کو بنانے کی ذمہ داری 3 لوگوں کو دی گئی۔ خاص کھیل جو کہ منتظم اعلیٰ تھے، راجہ ٹوڈر مل جو کہ خزانے کو منتظم کرتے تھے، اور سپہ سالار ہیبت خان نیازی۔ گکھڑوں نے یہ قلعہ آسانی سے نہیں بننے دیا۔ ہیبت خان نیازی نے ایک وقت میں شیر شاہ سوری کو لکھا کہ ہمیں گکھڑ قلعہ بنانے نہیں دیتے۔ شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ بنوانے کے لیے اپنے خزانے کھول دیے تھے۔ اگر کوئی مزدور ایک پتھر رکھتا تھا تو شیر شاہ سوری اس کو ایک سونے کی اشرفی سے نوازتا تھا۔ یہ خوبصورت قلعہ 1171 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قلعے کے 12 دروازے ہیں جن کی تعمیر جنگی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ اکبر کے سپہ سالار مان سنگھ نے یہاں پر اپنا ایک محل بنوا رکھا تھا جس کو کہا جاتا ہے مان سنگھ کی بارادری۔ یہ محل قلعہ کی سب سے بہترین اور اونچی چوٹی پر بنایا گیا ہے، جس کے چاروں طرف آپ کو پورا قلعہ نظر آتا ہے۔ مان سنگھ کے محل کے بالکل سامنے رانی محل ہے جو کہ مان سنگھ کی بیوی کا محل ہوا کرتا تھا۔ اس قلعے میں تقریباً 4 کنویں بھی بنائے گئے، لیکن اس قلعہ میں ایک باولی ہے جس کی 300 سیڑھیاں ہیں۔ میں نے آپ کو جنڈیالہ شیر خان والی باولی تو دکھائی تھی، لیکن یہ اس کی نسبت بہت زیادہ خطرناک باولی ہے۔ اس قلعے کے اندر گاؤں موجود ہے جس میں بہت ساری رہائشیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں نے اپنے کھیلنے کے لیے ایک بہت خوبصورت پارک بھی بنا رکھا ہے۔ 1997 میں اس قلعہ کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پر تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اگر آپ ون ڈے ٹور کرنا چاہتے ہیں تو یہ قلعہ دیکھنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ آپ کو اپنی فیملی کو بھی یہ قلعہ ضرور دکھانا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے اس قلعے کو کافی حد تک محفوظ تو کر رکھا ہے، لیکن اس پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی دیوار کا بہت سارا حصہ گر چکا ہے۔ تو دوستو، میں اب آپ کو ملوں گا ایک نئی جگہ پر ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔